السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حرف لین کا قاعدہ پڑھا تھا، آج ہم مد متصل کا قاعدہ پڑھیں گے۔ مد متصل کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کلمے میں حرف مدہ ہو، اور حرف مدہ آپ نے پیچھے پڑھے ہیں، حرف مدہ کا قاعدہ پڑھا ہے آپ نے۔ حرف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو یہاں اس قاعدے میں یہی بات ہے کہ اگر کسی کلمے میں حرف مدہ ہو، یعنی الف، واو، یا میں سے کوئی ہو، اور اسی کلمے میں حرف مدہ کے بعد آ جائے حمزہ، تو وہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جیم الف زبر جا، تو جیم الف زبر جا میں یہاں الف مدہ آ گیا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ، تو دیکھو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، تو یہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے جا آ، یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے جیسے قروءن ہے، قروءن، قاف پیش قو، را واو پیش رو، اور حمزہ دو زیر ان، تو دیکھو را واو پیش رو، تو یہاں پر واو مد آ گیا، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، حمزہ دو زیر ان، تو یہاں پر بھی مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے قروءن، اس طرح سے۔ تو یہ جہاں پر اس طرح ہو مد ہوتا ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مد متصل۔ اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ تو آج یہ قاعدہ ہے۔ دیکھیے یہ مد متصل قاعدہ نمبر 10واں قاعدہ آ چکا ہے۔ بس کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اور 5-6 قاعدے پڑھنے کے بعد ہم اجرا شروع کریں گے، قرآن کریم کھول کر اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ قاعدہ نمبر 10، مد متصل کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے میں حرف مدہ ہو اور اسی کلمے میں حرف مدہ کے بعد آ جائے حمزہ، تو وہاں پر مد ہوگا، یعنی مد لکھا ہوا ہوگا وہاں پر، اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے جاء، جیء، اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہو گیا۔ 11واں قاعدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے آپ۔ اگر کسی کلمے میں حرف مدہ ہو اور اسی کلمے میں آ جائے حمزہ، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ مد متصل، جیسا کہ ابھی پڑھا۔ لیکن اگر حمزہ پر وقف ہو رہا ہو، یعنی آیت ہو رہی ہو، تو اس حمزہ کو کہیں گے حمزہ موقوفہ، کیونکہ وہاں وقف ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کلمے میں حرف مدہ کے بعد حمزہ موقوفہ آ جائے، یعنی ایسا حمزہ جس پر آیت ہو رہی ہو، تو وہاں پر بھی مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مد متصل وقفی۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ مد متصل کا صرف، لیکن یہ قاعدہ کیا ہے؟ مد متصل وقفی کا۔ وقفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حمزہ موقوفہ ہوتا ہے، یعنی حمزہ پر وقف ہو رہا ہوتا ہے، آیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام مد متصل وقفی ہے، اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے مد متصل وقفی، قاعدہ نمبر 11۔ مد متصل وقفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے میں حرف مدہ ہو اور اسی کلمے میں حرف مدہ کے بعد آ جائے حمزہ موقوفہ، تو وہاں پر بھی مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے یشاء، تو دیکھو یہاں پر شین الف زبر شا، حرف مدہ آ گیا اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ پیش او، لیکن آیت بھی ہو رہی ہے، تو یہ حمزہ موقوفہ کہلائے گا، تو یہاں پر مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے دیکھیے اگلا قروء،
یہ بھی اس کو مد متصل وقفی کہتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ قاعدے یاد کریں، انشاءاللہ کل ہم اس کی مشق کریں گے اور تختی نمبر 11 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔